یہ تراویح میں مکمل قرآن کریم سنانا جو ہے، یہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوا اور نہ ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف 3 روز تراویح کی نماز کا پڑھنا، خود آپ کا پڑھنا اور پھر لوگوں کا حضور کے پیچھے آ کر شامل ہو جانا، یہ ثابت ہے۔ اور پھر تیسرے یا چوتھے روز حضور کا تشریف نہ لانا اور پھر اس کی وجہ یہ بیان کرنا کہ میں اس لیے نہیں آیا جبکہ تم سب جمع ہو چکے تھے کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ نماز رمضان میں پڑھنا خواہ جماعت سے ہو خواہ جماعت کے بغیر ہو، یہ پسندیدہ ضرور ہے، صرف اس کے فرض ہونے کے اندیشے کے پیش نظر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترک فرما دیا۔ اچھا، بعض مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے پسندیدہ کاموں کو ترک فرما دیتے تھے، کبھی کسی خدشہ کے پیش نظر اور خطرہ کے پیش نظر، کبھی امت پر شفقت کے پیش نظر۔ اب خطرہ کے پیش نظر کی مثال وہ ہے کہ حضور چاہتے تھے کہ حتیم کو بھی، یہ کعبہ کا جو ایک کمرہ ہے نا، 4 چوکور ہے نا، یہ تو اس کے آگے جو دیوار نظر آتی ہے یوں، یہ حتیم ہے۔ تو سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے جن بنیادوں پر کعبہ کو تعمیر کیا تھا اس میں یہ حتیم بھی شامل تھا، اور حضور نے جب اس کی تعمیر کی تو آپ چاہتے تھے اس کو بھی شامل کیا جائے، لیکن فرمایا میں نے خدشہ محسوس کیا کہ کہیں مشرکین جو ہیں اس پر واویلا نہ کریں، تو چھوڑ دیا، یعنی پسند تھی۔ تو اسی طرح کبھی امت پر شفقت کے پیش نظر بھی بعض کاموں کو ہمیشگی نہیں بخشی اور اس کو فرض نہیں ہونے دیا، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے، میں اگر اپنی امت پر مشکل نہ سمجھتا تو حکم کرتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا کریں، اور بھی بہت سے کام ایسے ہیں۔ تو حضور کی پسند کو دیکھتے ہوئے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں کبھی کسی مقام پر یا کسی سال میں آ کر، بعض لوگوں نے کہا ہے 14ویں سال میں، 14 ہجری میں آپ نے قاریوں کو مقرر کیا کہ وہ آگے کھڑے ہو کر تلاوت کلام پاک کریں رمضان میں، اور لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر سنا کریں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر لازم ہے مومنوں پر کہ حضور نے فرمایا تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے جو ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی نیکی میں، نیکی کے ساتھ جنہوں نے پیروی کی۔ تو مہاجرین اور انصار سے، اور مہاجرین اور انصار میں سے کسی مہاجر اور انصار کی نیکی کے معاملے میں بعد والے لوگوں نے، یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد، چونکہ ہجرت کا بھی ایک دور ہے اور نصرت کا بھی ایک دور ہے، تو ہجرت کا دور بھی ختم ہوا، نصرت کا دور بھی ختم ہوا، لیکن لوگ حضور کی حیات میں، وصال مصطفیٰ سے قبل نزول قرآن کے دور میں جو لوگ ہجرت و نصرت کے اختتام کے بعد مسلمان ہوتے رہے، تو ہم عام لوگ سمجھتے ہیں وہ صحابہ ہیں، تو ٹھیک ہے وہ صحابہ ہیں، لیکن ان کے لیے رضا الہی تب ہوگی جب وہ مہاجرین اور انصار کے ان کے دور میں بھی پیروکار ہوں، حضور کی حیات میں بھی مہاجرین اور انصار کے نیکی کے معاملے میں پیروکار ہوں۔ کس معاملے میں؟ مطلقاً جس کی پیروی یا اطاعت یا اسوہ لازم ہے وہ فقط حضور ہے۔ حضور کا اسوہ ہے نا، اس کا جب ذکر آیا تو یہ نہیں فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے اسوہ ہے، نہیں، مطلقاً اسوہ ہے۔ اور مہاجرین اور انصار کے لیے جب فرمایا، وہ بھی مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ ہوں ان کی اتباع نیکی کے معاملے میں بعد والے لوگ کریں، تو جس طرح مہاجرین اور انصار کے لیے رضی اللہ عنہم ہے، اسی طرح ان کے لیے بھی ہے۔ تو چونکہ یہ نیکی کا کام ہے
حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لوگوں کو ایک امام کے پیچھے پورا قرآن مہینہ بھر سنانے کے لیے مقرر کرنا، اور اس نیکی کو اس دور کے صحابہ کرام نے پسند کیا، حتیٰ کہ مولا علی علیہ السلام سے بھی یہ ثابت ہے کہ انہوں نے بھی اس کی تحسین فرمائی۔ لہذا ہم نے یہ آج جو پہلی تراویح پڑھی ہے یہ سنت ہے باجماعت ابتداء حضور کی، لیکن حضور نے اس سنت کو اس لیے دعا نہیں بخشا کہ فرض نہ ہو جائے، اور پھر یہ سنت ہے صحابہ کرام کی، اور صحابہ کرام کی نیکی میں اتباع کو قرآن بیان فرما رہا ہے۔